اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے روئے زمین پر علی کا کوئی چاہنے والا باقی نہیں رہنے دیا۔ اس نے جناب قمبر غلام علی کو پکڑا، دربار میں پیش ہوئے، کہا قمبر علی کو چھوڑ دے۔ آئے آئے بولے نا قمبر علی کو چھوڑ دے۔ سنے قمبر نے کیا جملہ کہا؟ کہا حجاج یہ تقاضا تو اوروں سے کتنے لوگوں سے یہ کر چکا ہے؟ یہ تقاضا علی کو چھوڑنے والا تو اور کتنے لوگوں سے کر چکا ہے؟ کہتا ہے قمبر بہت سارے لوگوں سے کیا ہے۔ جناب قمبر فرماتے ہیں حجاج کیا تیرے تقاضے کو کسی نے پورا کیا؟ تیرے تقاضے کو کسی نے پورا کیا؟ کہتے قمبر کسی نے نہیں پورا کیا، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، گردن کٹا لی، لیکن کسی نے میرے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ جناب قمبر کہتے ہیں اوروں نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ حجاج میں تیری خواہش کو آج پورا کروں گا۔ ہاں تو نے کہا علی کو چھوڑ دے، لے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آئے آئے بولی میرے ساتھ، میری ایک شرط ہے۔ حجاج کہتے ہیں قمبر ایک شرط نہیں 1000 شرط بیان کا۔ قمبر کہتے ہیں نہیں 1000 نہیں ایک شرط۔ ہاں اب جملے کو ضائع نہ کیجئے گا۔ جناب قمبر فرماتے ہیں 1000 شرط نہیں ایک شرط۔ قمبر کون سی شرط؟ جناب قمبر کہتے ہیں حجاج میں تیرے تقاضے کے مطابق، تیری خواہش کے مطابق علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھے کوئی اور علی جیسا نہ دکھا۔ کوئی اور علی جیسا لا کر، علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا علی المال؟ میں اس کے اوپر بہت ساری باتیں آپ کو سنا بھی چکا ہوں، لیکن ان کو تکرار کرنا مقصد نہیں، لیکن ایک بہت خوبصورت بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو میری آج کی گفتگو سے معلوم ہے۔ علی اور قرآن ہم اللہ، علی اور قرآن ہم اللہ۔ عزیزان محترم، پروردگار نے کفار کو، مشرکین کو چیلنج کیا۔ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، لو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ میرا بنایا ہوا قرآن نہیں تو تمہیں کھلا چیلنج دے رہا ہوں، اس جیسا ایک اور قرآن لے آؤ۔ دیکھیں میں کہاں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، ہاں اس جیسا اور لے آؤ۔ یہ چیلنج کچھ عرصہ برقرار رہا، اللہ نے دیکھا کہ نہیں یہ قرآن جیسا لانے میں عاجز ہے، لہذا پروردگار نے تھوڑا سا تنزل کیا، کہا اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، پورے قرآن جیسا نہیں لا سکتے، تو ایسا کرو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ توجہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ چیلنج کچھ عرصہ برقرار رہا، اللہ نے دیکھا یہ 10 صورتیں لانے سے بھی قاصر ہے، تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
تو چیلنج کے طور پر سورہ بقرہ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نہیں لٹکایا. بھائی وہ بھی تو 250 پاروں کی ایک صورت ہے نا. چیلنج کے لیے پروردگار میں جو سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں والی، دیکھیں خدا نے کتنا بڑا تنزل کیا. پروردگار نے چیلنج کے طور پر سورہ کوثر لٹکا دی. دیو لوگ یہ 3 آیتوں والی صورت ہے، اس جیسی ایک اور لے آؤ، اس جیسی اور لے آؤ. عزیزان محترم، ایک عرصہ سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکی رہی، لیکن کوئی بھی عرب اس جیسی صورت نہیں لا سکا. بڑے بڑے فصیح تھے، بڑے بڑے بلغاء تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، لیکن قرآن کی اس سب سے چھوٹی صورت جیسی کوئی ایک صورت نہیں لا سکے. بلکہ اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے اس کے نیچے یہ جملہ لکھ کر چلے گئے، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں. یہ بشر کا نہیں ہو سکتا. اللہ ایک پورا قرآن 10 سورتیں اور پھر ایک سورت لے آؤ اس جیسی. اب توجہ کیجئے گا، اب علی ہے قرآن جیسا. توجہ نہیں کیا آپ نے. بھائی علی ہے قرآن جیسا. وہ چیلنج جو خدا نے قرآن کے لیے لوگوں سے کیا، ہم وہی چیلنج اب لوگوں سے علی کے بارے میں کرتے ہیں. اگر تمہیں علی کے بارے میں کوئی شک ہے تو کوئی کائنات میں علی جیسا ہے تو لا کر دکھاؤ. یہاں تک کی گفتگو کا عزیزان محترم، اگر تم علی کو نہیں امام مانتے تو لو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی علی جیسا ہے تو لا کر دکھاؤ. لو ہم نے پھر اللہ کی طرف تنزل کیا، اگر تمہیں پورا کوئی علی جیسا نہیں نظر آتا تو لو کوئی ایسا لاؤ کہ جس کی 10 صفتیں علی جیسی ہو. لو ہم اس سے بھی تنزل کرتے ہیں. کوئی تمہارے پاس 10 صفتوں والا نہیں ہے تو کوئی ایک ایسا لاؤ کہ جس کی ایک صفت علی جیسی. کوئی ایک لاؤ جس کی ایک صفت علم علی جیسا ہو، حلم علی جیسا ہو، عصمت علی جیسی ہو، عبادت علی جیسی ہو، زہد علی جیسا ہو، تقوی علی جیسا ہو. یہ تو لاؤ. اچھا توجہ، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ میری بات آپ کے دلوں تک پہنچ گئی. یہ میری اب تک کی گفتگو کا نتیجہ ہے جو میں آپ کو اس سے آگے جاؤں گا، لیکن اب تک کی گفتگو کو سمیٹ. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، اللہ نے چیلنج کیا قرآن کے بارے میں، کوئی لایا پورا 10 سورتیں، ایک سورت، وہ
بڑے بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، جن کے اشعار دیوار کعبہ سے لٹکا دیے جاتے تو ان جیسا کوئی بلیغ فصیح سبعات معلقہ بہت بڑے 7 وہ قصیدے کہ جن جیسا ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی کلام نہیں ہے. وہ بھی ہمارے مدارس میں آپ کو وہ مطلوب ہو گئے، لیکن پہلے جو ہے وہ ادب کے اعتبار سے ادب عربی ادب سکھانے کے لیے وہ سبعات معلقہ وہ پڑھائے جاتے تھے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پروردگار نے جب چیلنج کیا تو کیا اللہ نے قرآن کے لیے عربوں سے ہٹ کر کوئی علیحدہ لفظ قرآن میں رکھے تھے؟ کوئی علیحدہ لفظ تھے؟ علیحدہ لفظ وہی واو، وہی با، وہی الف، وہی تا، وہی حروف تہجی، وہی الفاظ، وہی جملے جو عرب ہر روز استعمال کرتے تھے. علیحدہ لفظ نہیں تھے. اگر اللہ علیحدہ لفظوں کو استعمال کرتا تو وہ اعتراض کر سکتے تھے، خدایا تو خالق ہے، تو نے ایک علیحدہ لفظوں کو استعمال کیا ہے تو ہم تیرے جیسے کیسے لائیں؟ ہاں، لیکن پروردگار نے علیحدہ لفظوں کو استعمال نہیں کیا. علیحدہ لفظوں کو استعمال، بولے میرے ساتھ، علیحدہ لفظوں کو استعمال نہیں کیا. وہی لفظ جو ان کے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے تھے. تو جب وہی لفظ تھے جو روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے تھے تو پھر کیا بچا بنی کہ عرب اس جیسا کلام نہ لا سکے؟ آئے بولے گا، اس جیسا کلام کیوں نہ لا سکے؟ عزیزان محترم، وجہ یہ تھی، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، وجہ یہ تھی لفظ وہی تھے، جملے وہی تھے، حروف تہجی وہی تھے، لیکن فرق یہ آیا تھا ان لفظوں کو اللہ نے چن لیا. ہائے 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 ہائے، ان لفظوں کو اللہ نے چن لیا تھا. تو جن لفظوں کو اللہ چن لے، جب وہ ان جیسا کوئی نہیں لا سکتا، تو جب ان ایسی افراد کو، ایسی ہستیوں کو اللہ چن لے جو تمہاری خاک جیسے نہیں بلکہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، تو وہ تم جیسے کیسے ہو؟ پروردگار کہتا ہے ان کو ہم نے بنایا. اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ہم نے چنا ہے. ان کو ہم نے چنا ہے. چونکہ ہم نے چن لیا ہے، لہذا اب ان جیسا کوئی نہیں ہے. یہ قانون الہی ہے کہ جس کو خدا چن لیتا ہے پھر اس جیسا، وہ اگر کلام ہے تو کلام اس جیسا کوئی نہیں، اگر وہ کوئی ہستی ہے تو کائنات میں کوئی اور اس ہستی جیسا. باتیں ہوگی نا؟ اچھا، اب میں گفتگو کو اس سے آگے جو ہے وہ لے کر جاتا، لیکن ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. میں کل یہاں گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں، یہیں سے میں گفتگو کو شروع کروں گا. لیکن آج میں ایک بہت خوبصورت اور بڑے عظیم مورد کی طرف جو ہے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ پروگرام یہ ہے کہ آخر میں آپ کو ایک مسئلہ شرعی بھی بیان کرنا چاہیے. تو ایک مسئلہ شرعی، لیکن اس مسئلہ شرعی میں ایک بہت بڑی بات کرنا چاہیے. ایک مسئلہ شرعی یہ ہے، کتا نجس ہے. نجس ہے، کیا کتا پاک ہو سکتا؟ آپ پوری کائنات کے سمندروں میں اس کو نہلا پاک ہو سکتا؟
موارد انہوں نے بیان کیے، ان میں سے وہ تھا کتا اگر نمک کی کان میں پڑا ہوا مر جائے، اور بڑا بڑا نمک بن جائے، تو وہ اب نجس نہیں رہا، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ کیا ہو گیا؟ بولے نا، وہ ہو گیا ہے پاک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جنس تبدیل ہو گئی ہے، اس کی جنس انتقال ہو گیا، اس کا منتقل ہو گیا ایک ذات سے دوسری ذات۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، کتا بڑا بڑا نمک کی کان میں پاک ہو جاتا ہے تب جب وہ اپنی ہستی کو نمک میں فنا کر دے۔ جب نمک میں پڑا اپنی ہستی کو فنا کر دے، کس میں؟ نمک میں۔ اگر وہ اپنی ہستی کو فنا نہیں کرتا تو وہ کبھی پاک نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتا۔ عزیزان، اسی طرح جب تک مومن اپنی ہستی کو ذات علی میں فنا نہ کر دے، جب تک اس کی اپنی ذات باقی رہے، سمجھے کہ ابھی علی کی محبت کا غلاف اس کے اوپر نہیں آیا، اس کے اوپر ابھی تک علی کی ذات کا غلاف نہیں آیا، اور اگر نہیں آیا تو سمجھے علی کی محبت کی طہارت نے ابھی اس کو گناہوں کی نجاست سے پاک نہیں کیا۔ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو شرط ہے اپنی ہستی کو ذات علی میں فنا کر دیں، پھر آپ نہیں رہیں گے، وہ بن جائیں گے جو علی کہتا ہے، جو علی کرتا ہے وہ بن جائے گے۔ نہیں، میں آپ کو ایک اور مثال توجہ کیجیے، مامون کا دربار تھا، علی علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام دربار مامون میں آئے۔ مامون کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ کیا ہے؟ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ تھوڑی دیر میرا ساتھ دیجیے گا، میں بہت آج قیمتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے جو افراد آئے یہاں آنے کا ان کو مقصد پتا چلے، کچھ لے کر جائے گا۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور سارے جوان، بالخصوص بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہے، وہ سارے جانتے ہیں بات۔ مولا، ہم نے سنا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں، کیسے علی قسیم النار والجنہ؟ تو علم علی کا وارث، علی کا بیٹا کہتا ہے مامون یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، تو بڑا آسان مسئلہ ہے۔ کہتا مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں بتا جنت کس کے لیے؟ کہتا جی مومن کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں جہنم کس کے لیے؟ کہتا جی کافر کے لیے، منافق کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں پھر تقسیم تو تو نے کر دی، تقسیم تو تو نے کر دی۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تو نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تجھ سے محبت کون کرے
کرے گا؟ مومن. بغض کون رکھے گا؟ منافق. تو خود کہہ رہے جنت مومن کے لیے، جہنم کافر کے لیے. بتا علی قسیم اللہ جنہ ہوئے یا نہیں؟ علی قسیم اللہ جنہ ہوئے یا خاموش ہو گئے؟ مولا یہ جواب دے گا. لیکن جس چیز کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، یہ جواب دے کر مولا اس کے دربار سے باہر آئے. اور مولا کا ساتھ ایک صحابی تھا جناب عباسہ، جو مشہد میں گئے ہیں. وہ یقیناً اس عظیم صحابی کی زیارت کو بھی گئے. تو عباسہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے خوب دندان شکن جو ہے وہ مامون کو جواب دیا. سنیں گے میرے مولا نے کہا. کیا کہا؟ کہتے ہیں اے عباسہ یہ جواب تو میں نے مامون کے ظرف کے مطابق دیا. یہ جواب تو میں نے اس کے ظرف کے مطابق دیا، وگرنہ معاملہ اس سے بہت آگے ہے. معاملہ اس سے بہت آگے ہے. ہاتھ مان کے کہتے ہیں مولا بتائیں وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہمارے جد علی کھڑے ہوں گے. ہر آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر اللہ ہمارا جد ہمارا والد علی علیہ السلام جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے ہاذا لی و ہاذا لک. ہائے 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 اے جہنم یہ تیرا ہے تو لے لے، یہ میرا ہے اسے ہاتھ نہیں لگانا. جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اب میں آپ سے مخاطب. علی کیا کہیں گے؟ یہ میرا ہے. کیا یہ میرا ہے؟ لیکن محبت دو قسم، اللہ سے محبت یا اللہ سے محبت. حب اللہ حب فی اللہ. اللہ سے محبت، اللہ جس سے کہہ دے اس سے محبت. مہم کون سی محبت ہے؟ اللہ سے محبت. یہ مہم نہیں. اللہ سے محبت مہم، اللہ سے محبت مہم. شیطان بھی اللہ سے محبت کرتا تھا، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم. اگر اللہ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو کبھی بھی اس کی عزت کی قسم نہ کھاتا. تو پھر مہم کیا ہے؟ مہم اللہ سے محبت نہیں، مہم یہ ہے جس سے اللہ کہہ دے اس سے محبت. یہی دو چیزیں علی میں. حب علی حب فی علی. علی سے محبت، جس سے علی کہہ دے اس سے محبت. بولو نہ بولو. علی سے محبت، جس سے علی کہہ دے. بتائیں کون سا انسان شیعہ ہے؟ علی سے محبت کرنے والا، یعنی جس سے کہے اس سے محبت کرنے والا. بولے میرے ساتھ، بولے کون سا شیعہ ہے؟ علی سے محبت کرنے والا. علی سے محبت کرنے والا شیعہ نہیں. علی سے محبت کرنے والا شیعہ نہیں. علی سے محبت عیسائی بھی کرتے ہیں. بڑے عیسائیوں نے علی کی شان میں کتابیں دی. علی سے محبت ہندو پنڈت بھی کرتے ہیں. یوٹیوب نکال کر دیکھیں علی کی شان میں، علی کی مدح و ثنا میں آپ کو بہت سارے پنڈت علی کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے. آپ کو دور کی بات نہیں، آپ یوٹیوب کھولے آپ کو بہت
بہت سارے کلپ ملے. پھر علی سے محبت کرنا یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں. علی سے اگر تم محبت کرتے ہو یہ علی کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں, یہ تمہارے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں, یہ تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے ہی اس لائق کہ اس سے محبت کی جائے. علی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اگر میں علی سے محبت کر رہا ہوں تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں. اللہ سے مولا کہنا کیا کہیں گے؟ خدایا یہ میرا. بولیے خدایا یہ میرا ہے. دو چیزیں, ایک وہ جو کہتا ہے علی میرا ہے, جو کہتا ہے علی میرا ہے, اور ایک وہ جسے علی کہتا ہے یہ میرا ہے. کون؟ جسے علی کہتا ہے یہ میرا. اللہ کی نگاہ میں, علی کی نگاہ میں, ائمہ کی نگاہ میں کامیاب کون؟ جو علی کو اپنا کہتا ہے یا جسے علی اپنا کہتا ہے؟ سارے جواب دو, سارے جواب دو. جسے علی اپنا کہتا ہے. اب میں آپ سب سے سوال کہتا ہوں, سارے اپنے اپنے دلوں میں نظر ڈال کر جواب دیجئے گا. علی کسے اپنا کہتا ہے؟ بولو نا, علی کسے اپنا کہتا ہے؟ بولو, علی کسے اپنا کہتا ہے؟ بے نمازی کو علی اپنا کہے گا؟ بتاؤ, بے نمازی کو علی اپنا کہے گا؟ تو پھر اگر علی تمہیں اپنا کہے, اگر آج کے بعد, آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, ابھی اس اللہ کے گھر میں وعدہ کرو, بولا جو خدائی ہو گئی ہو گئی. کیا چاہتے ہو کہ تمہیں اپنا کہے یا نہیں؟ کبھی بھی علی تارک الصلاۃ کو اپنا نہیں کہے گے. علی جھوٹے کو کبھی اپنا, بولو, علی کبھی بھی کسی کا حق کھانے والے کو اپنا, علی گانے سننے والوں کو اپنا, بولو نا, یہ باتیں تو بولو دل سے. ہاں, علی شراب پینے والے کو کبھی بھی اپنا نہیں کہتے. میری ماں بہنیں بیٹیاں, کبھی بھی سارا بے پردہ خاتون کو اپنی شیعہ نہیں کہے. بے پردہ خاتون ہو اور جناب زہرا کہے یہ میری ہے, یہ ہو نہیں سکتا. لہذا اگر چاہتی ہو کہ پاک بی بی تمہیں اپنا کہے تو پھر پردہ کرنا پڑے گا. نماز پڑھنی پڑے گی, اللہ کے واجبات کو ادا کرنا پڑے گا, اللہ کے حرام سے بچنا پڑے گا. جب تک یہ بات ذہن میں رکھے, یہ قانون آل محمد ہے, یہ قانون علی ہے. جو اللہ کا نافرمان ہو وہ علی کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کا دشمن علی کا دوست ہو سکتا ہے, اللہ کا مخالف علی کا حمایتی ہو سکتا
تو علی کی حمایت چاہیے تو پھر جو علی کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا. شیعہ علی بننا ہے تو جو علی کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا. جب تک ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق علی کے اخلاق جیسا، علی کے کردار جیسا، علی کے کلام جیسا نہیں ہے، علی کبھی بھی ہمیں اپنا نہیں. علی کو اپنا کہنے والے بڑے نہیں بہت ملے گے. علی ہمارے یہ کون سا بڑا کام ہے؟ علامہ نقل علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دریا کنارے کھڑے اور آپ کو ایک بہت خوبصورت کشتی نظر آ رہی ہے اور آپ ساحل پر کھڑے ہو کر اس کی تعریفوں کو ایک پل باندھ دیں تو یہ کون سا بڑا اپنے کارنامہ انجام ہے؟ یہ تو اس کشتی کی خوبصورتی ہے جس نے آپ کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا. بڑے علامہ کا جو ہے یہ جملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کشتی کی خوبصورتی ہے کہ جس نے آپ کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اگر آپ علی کے فضائل سن کر نعرہ حیدری لگاتے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا. اگر آپ علی کے فضائل سن کر مسکرا اٹھتے ہیں کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا. علی ہے ہی اس لائق، علی ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اس کی تعریف کی جائے. ہمارا کمال تو نہیں، یہ علی کا کمال ہے کہ جس نے تمہیں مجبور کر دیا ہے تعریف کرنے. تمہارا کمال کیا ہے؟ علامہ نقل فرماتے ہیں تمہارا کمال یہ ہے کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ اور پھر اپنی تمام حرکات و سکنات کو کشتی کے سپرد کر دو. جس طرف وہ تمہیں لے کر جائے چل پڑو. کشتی ایک طرف جا رہی ہو تم دوسری طرف چلو، کبھی بھی ساحل پر نہیں پہنچو گے، کبھی بھی ساحل پر نہیں پہنچو. جب تم اپنی حرکات و سکنات کو کشتی کے تابع بنا دو گے تو پھر تم ساحل پر پہنچو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آل محمد کو کشتی نجات کہا، حسین کو سفینہ نجات کہا. آل محمد کی کشتی کے سوار ہو تو اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، ہر چیز کو آل محمد کی مرضی کا تابع بنا. آپ کو تاریخ میں بہت سارے افراد ملیں گے جب علی کی مشکلیں آسان کرتے تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو یہ جملہ کہنا کیا محبت کی علامت ہے؟ نہیں، وہ محبت کی علامت نہیں. محبت کی علامت اس وقت ہوگا یہ جملہ جب وہ علی کا غدیر والا حق نہ چھینتے. اللہ علی کا حق نہ چھینتے. یہ علی سے محبت نہیں ہے. رسول کی بیٹی دربار میں آئی اور اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیا. یہ محبت نہیں ہے. رسول کا بیٹا رسول کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے اور تیروں کے ساتھ اس کے جنازے کا استقبال کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے محبت ہے کہ رسول کے بیٹے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے؟ حسین کو مجبور کر دیا. بہن زینب ہم نے مدینہ چھوڑ دیا. فہرست دی گئی، قافلہ تیار ہوا، قافلہ چلا. عزاداروں
کوفہ سے باہر یہ قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ حسین علیہ السلام نے دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے، کہا بھیا عباس یہ بندہ کوفہ کی طرف سے آ رہا ہے، جاؤ اس سے جا کر پوچھو کوفہ میں میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے، میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے۔ جناب عباس گئے، کہا بھیا تو کوفہ سے آ رہا ہے، کہا ہاں میں کوفہ سے آ رہا ہوں، کہا کہ میرے مولا حسین پوچھ رہے ہیں میرا بھیا مسلم کوفہ گیا تھا، تمہیں اس کی کوئی خبر ہے یا نہیں؟ تو کہتا ہے عباس اگر ہو سکے تو مجھے حسین کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر۔ جب حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا یہ خبر میں آپ کو تنہائی میں دینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی بیگانہ نہیں ہے، جو بھی خبر دینا چاہتے ہو سب کے سامنے دو۔ کہتا ہے رو کر ہاتھ باندھ کر مولا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو مولا کوفہ کے گلی دیواروں میں گلی کوچوں میں موسیٰ کی مسلم کی لاش کو پاؤں میں رسی باندھ کر مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھینچا جا رہا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے عباس اپنے گھوڑے پر سوار تھے، جب عباس نے یہ جملہ سنا سقط عن الفرس، عباس گھوڑے سے گر گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے، پاک بی بی تمہاری آوازوں پہ رحم کرے، اپنی آوازوں کو چھپاؤ نہیں۔ تمہارا بلند آواز سے رونا یہ آل محمد کو زیادہ پسند ہے۔ عزاداروں یہ خبر سننی تھی، حسین نے کہا یتیمہ مسلم کو لے کر آ۔ یتیمہ مسلم لائی گئی، مسلم کی 3-4 سالہ بیٹی کو حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین نے کچھ ایسا ہاتھ مسلم کی یتیمہ کے ساتھ پہ پھیرا، آل محمد کی بچی تھی، فوراً سمجھ گئی میرے بابا کی خیر، کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، میرے بیٹے تیرے بھائی ہیں، گھبرانا نہیں، آج کے بعد کوئی بھی بات ہو مجھ سے کہنا۔ بس عزاداروں مسلم کی بیٹی کہہ بچ گئی کہ یہ آج میرا بابا جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد آپ یتیمہ مسلم کو پیار کر رہے ہیں، اگر پاس میں سکینہ کھڑی ہے تو اس کو ذرا ہٹا دیجئے، اس لیے کہ غریب بچی یہ نہ سمجھ جائے بابا کی شہادت کے بعد تسلیہ ملتی ہے، اس لیے کہ آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تسلیہ نہیں، کوئی تماچے مارے گا، کوئی توڑ کے جزاک اللہ تھکنا نہیں۔ آج 2 محرم کا دن، 2 محرم کو پتہ کیا ہوا؟ حسین کا قافلہ سرزمین کربلا میں داخل ہوا۔ اللہ جب حسین کا قافلہ ایک جگہ پر پہنچا اور گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، تاریخ یہ کہتی ہے حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کسی بھی گھوڑے نے چلنے کا ارادہ نہیں۔ حسین علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اس کو شرق الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا۔ بنی اسد کے ایک بوڑھے نے کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس کرب و بلا کا نام آنا تھا، حسین آئے زینب کے پاس،
جناب زینب نے کیا جملہ کہا بھیا اس سرزمین سے جلدی سے چلو. کہا بہن کیوں؟ کہا بھیا جب سے میں اس سرزمین پر کھڑی ہوں اس زمین